السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ غزوہ احد کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ مدینہ پہنچے تو یہ خدشہ لاحق تھا کہ شاید مشرکین مکہ واپس پلٹ کر آئیں گے اور مدینہ پر حملہ کریں گے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو جنگ احد میں شریک تھے وہ سب نکلیں گے اور ان مشرکین مکہ کا تعاقب کریں گے، اور یہ سب نکل کر حمراء الاسد کے پاس پہنچے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین مکہ بھی یہ سوچے کہ ہم مسلمانوں کو ہرا کر ایسے ہی واپس آ گئے تو پیچھے جا کر حملہ کرنا چاہیے، تو وہ پیچھے مڑنے کی تیاری میں تھے۔ تو جو مسلمانوں کا ایک سپورٹر تھا اس نے مشرکین مکہ سے کہا کہ مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد تم لوگوں کے تعاقب کے لیے نکلی ہے، لہٰذا جو ہے تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور مکہ واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے بھی اسی طرح کی ایک چال چلی کہ اس نے اپنا ایک سپورٹر بھیجا اور یہ مسلمانوں سے کہلوانے لگایا کہ مشرکین مکہ کی بہت بڑی تعداد مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، لیکن مسلمان جب یہ سنے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن حمراء الاسد تشریف لے گئے تھے۔ دوشنبہ، منگل اور بدھ یعنی 9، 10، 11 شوال 3 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزہ جہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آ گیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا، لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا، جس کا ذکر پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا۔ جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری لغزش سے درگزر کر دیجئے، مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دے دیا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کے بعد زبیر رضی اللہ عنہ یا عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ اسی طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا جس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا، اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر وہ 3 روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا، لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا، اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تہہ تیغ کر دیا۔
غزوہ حمر الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے، مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا، بلکہ غزوہ احد ہی کا جز اور تتمہ تھا، اور اسی کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا۔ جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ۔ یہ ہے غزوہ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت۔ اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا انہیں یا نہیں۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا، اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا، اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی۔ لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا، اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بد نظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ ہی میں تھا۔ علاوہ ازیں کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 دن یا 3 دن قیام نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی، مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا ہوا تھا، اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی زک پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر تو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے، اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا، اور اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمر الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا، پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اس کو ہیں اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے، جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم
إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ قوم کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو، اگر تم علم یعنی کہ دکھ درد محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔